السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایہ ثالث کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سبق کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بائع یا مشتری یا دونوں نے عوض کی مقدار اور اس کا وصف بیان نہیں کیا۔ عوض یعنی مبیع یا ثمن، بائع نے مبیع کی مقدار اور اس کا وصف بیان نہیں کیا، ایسے ہی مشتری نے ثمن کی مقدار اور وصف بیان نہیں کیا اور بس یہ کہہ دیا کہ میں نے غلے کا یہ ڈھیر بیچ دیا۔ مشتری نے ثمن کی مقدار وغیرہ بیان کیے بغیر یہ کہہ دیا میں نے اپنے مٹھی میں موجود دراہیم کے بدلے اسے خرید لیا۔ تو ان دونوں صورتوں میں بیع منعقد ہوگی یا نہیں؟ تو صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ مصنف نے فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ جائز کیوں ہے؟ جائز اس وجہ سے ہے کہ جب مبیع کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور وہ مبیع موجود بھی ہے، سامنے ہے، اسی طرح مشتری نے ثمن کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، تو ظاہر ہے یہاں پر اشارہ سے ایک حد تک دونوں عوض کا اندازہ ہو چکا ہے اور ہر کوئی اس طرح کا عقد کرنے کے لیے راضی بھی ہو جائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ وصف اور مقدار مجہول ہے، تو وصف اور مقدار اس صورت میں مفضی الی النزاع نہیں ہوگا، جھگڑے کا باعث نہیں ہوگا، کیونکہ صورت مسئلہ میں عاقدین مشاہدہ کر رہے ہیں، ایک طرح سے عوض کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور وہ دونوں آپس میں راضی بھی ہے۔ تو جب وہ دونوں راضی ہے اور یہ جھگڑے سے بھی پاک ہے تو یہ بیع درست ہو جائے گی۔ تو آج کے سبق کا مسئلہ یہی ہے۔ دیکھیں، ترجمہ کروں گا اور آپ حضرات صورت مسئلہ کو اچھی طرح سمجھے اور دلائل کو سمجھے۔ قال والاعواض المشار الیہا لا يحتاج الى معرفت مقدارها فی جواز البیع۔ فرماتے ہیں کہ وہ عوض جن کی طرف اشارہ کر دیا جائے، لا يحتاج الى معرفت مقدارها، تو بیع کے جائز ہونے کے لیے ان کی مقدار
جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوض سے مراد مبی یا ثمن جن کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو ان کی مقدار جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بے کے جائز ہونے کے سلسلے میں کہ مقدار جاننے سے بے جائز ہوگی، یہ بات نہیں ہے۔ کیوں یہ صورت جائز ہے؟ تو دلیل کے طور پر فرمایا لِأَنَّ بِالْإِشَارَةِ کفایتاً فی التعریف، کیونکہ شناخت کے سلسلے میں اشارہ کافی ہے، تعریف کے سلسلے میں، شناخت کے سلسلے میں اشارہ کافی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وصف کی جہالت مفضی الی النزاع ہوگی کہ نہیں؟ تو بتایا وجہالۃ الوصف فیہ لا تفضی الی المنازعۃ، اور اس میں وصف کی جہالت ناشناسائی جھگڑے کا باعث نہیں بنے گی۔ جھگڑے کا باعث کیوں نہیں بنے گی؟ اس وجہ سے کہ بائع اور مشتری دونوں صورتحال کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ آگے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ثمن کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا اور اس کا وصف اور اس کی مقدار بھی بیان نہیں کی، بس یہ کہا کہ فلاں چیز میں نے دراہم یا دنانیر کے عوض خرید لی، تو اس صورت میں بے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ عاقدین میں سے ہر ایک کو لینے دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مشتری ثمن دے کر مبی لیتا ہے اور بائع مبی دے کر ثمن پر قبضہ جماتا ہے، اور جب ثمن اشارے، وصف اور مقدار تینوں چیزوں سے خالی ہوگا تو یہ ظاہر ہے کہ یہ صورت مفضی الی النزاع ہوگی۔ بائع زیادہ ثمن اور عمدہ ثمن کا مطالبہ کرے گا اور مشتری اسے گھٹیا اور کم ثمن دے کر معاملہ طے کرنا چاہے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جہالت جھگڑے کا باعث ہوگی، اور یہ عقد کے جواز سے مانع بھی ہوگی، کیونکہ قاعدہ ہے ہر وہ جہالت جو مفضی الی النزاع ہو تو وہ عقد کو فاسد کرتی ہے، لہذا اس قاعدہ کے روح سے یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک صورت جواز کی ہے، مشتری نے ثمن کی طرف اشارہ نہیں کیا لیکن اس کی مقدار متعین کر دی کہ میں نے 10 درہم کے عوض خرید لی، یا اس نے اس کی صفات بیان کر دی کہ میں نے بخارا یا سمرقندی دراہم کے عوض خریدا، تو چونکہ اس صورت میں ثمن یا وصف، ثمن کا وصف یا اس کی مقدار معلوم ہو چکی ہے، لہٰذا بے جائز ہو جائے گی۔
دیکھیے آگے، والاسمان المطلقۃ، وہ ثمن جو اشارے سے خالی ہو، درست نہیں ہے، لا تصح، درست نہیں ہے، الا ان تکون معروفۃ القدر والصفۃ۔ ہاں، جواز کی ایک صورت یہ ہے کہ مقدار معلوم ہو اور وصف معلوم ہو، الا ان تکون معروفۃ القدر والصفۃ، مگر ہاں یہ کہ مقدار اور صفت معلوم ہو۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ جب ثمن، وصف، مقدار اور اشارے تینوں سے خالی ہو تو بیع جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَالتَّسَلُّمَ واجب بالعقد، کیونکہ لینے دینے کی ضرورت پڑتی ہے عقد کی وجہ سے۔ لینا دینا ضروری ہوتا ہے عقد کی وجہ سے۔ مشتری دیتا ہے اور بائی لیتا ہے تو دونوں کو ضرورت پیش آتی ہے۔ وَهَذِهِ الْجِهَالَةُ، اور ایسی جہالت جھگڑے کی باعث بنے گی، جھگڑے کا باعث بنے گی۔ فَيَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ وَالتَّسَلُّمُ، تو لینا دینا ممنوع ہوگا، لینے دینے میں رکاوٹ ہوگی۔ وَكُلُّ جَهَالَةٍ، اور ہر ایسی جہالت، هَذِهِ صِفَتُهَا، جس کی نوعیت اس طریقے کی ہو، جس کی صورت اس طریقے کی ہو، تمنع الجواز، تو وہ جہالت جواز بیع سے مانع ہوگی۔ ھذا ھو الاصل، یہی ضابطہ ہے، یہی اصل ہے۔ تو آج کے سبق میں حضرت نے دو مسئلہ بیان فرمایا۔ پہلا مسئلہ ہے کہ مبیع اور ثمن کا وصف اور مقدار نہیں بتایا، بس بائع اور مشتری دونوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، تو یہ بیع جائز ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جائز ہوگی۔ کیوں جائز ہوگی؟ کیونکہ ہاتھ سے اشارہ کر دینا ایک حد تک شناخت ہو جاتی ہے، کر دینا شناخت کے لیے کافی ہے، اور بائع اور مشتری مبیع اور ثمن کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، معلوم نہیں ہے، وصف معلوم نہیں، مقدار معلوم نہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے جائز ہے۔ یہ صورت جائز ہے تب جب کہ یہ اموال ربویہ میں سے نہ ہو، کیونکہ اگر اموال ربویہ مثلا دراہم، دنانیر، گیہوں وغیرہ ہو تو اس صورت میں آپ جتنے بھی چاہے اشارہ کر لے تب بھی بیع جائز نہیں ہوگی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ وصف، مقدار اور اشارہ تینوں سے خالی ہو تو تب بیع جائز نہیں ہوگی۔ کیوں جائز نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے کہ یہ صورت جھگڑے کی باعث بنے گی۔ تو
جو جہالت جھگڑے کی باعث بنے تو وہ باعث معنی ہے، اور یہ قاعدہ ہے۔ تو سبق کا حاصل یہ ہے، آپ حضرات سبق کو سمجھیں اور کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو معلوم کریں۔ السلام علیکم۔